إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. اگلا جو حصہ ہے اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہ رہی تھی. ہم نے آپ کو بتایا کہ مبتدا کیا ہوتا ہے؟ معرفہ ہوتا ہے. بریکٹ میں کچھ لکھوایا تھا عموماً. عموماً ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کچھ کیسز میں نکرہ بھی ہو سکتا ہے. جب یہ نکرہ ہوگا تو بہت ہی خاص کیسز میں ہوتا ہے. ایسے میں جب یہ نکرہ ہوتا ہے تو یہ مؤخر ہو جاتا ہے. مؤخر کا کیا مطلب ہے؟ کوئی لیٹ کمرز ہوتے ہیں اسٹوڈنٹ، تاخیر ہو جاتی ہے تو وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ مؤخر ہوتے ہیں. مؤخر ہو جاتے ہیں تو ان کو کہاں بٹھایا جاتا ہے؟ پیچھے. جو نمازی لیٹ پہنچتے ہیں ان کو کہاں جگہ ملتی ہے؟ پیچھے. تو ان کو جب وہ دیر سے آتے ہیں تو یقیناً ان کے نماز کا کوئی نہ کوئی حصہ رہ بھی گیا ہوتا ہے. تو پھر اب ان کا وہ اسٹیٹس نہیں رہا. کیسا؟ جو پہلے پہنچنے والا تھا. تو جب مبتدا پہلے ہوتا ہے تب تو معرفہ ہوتا ہے، لیکن اگر وہ بعد میں چلا گیا، پیچھے آ گیا، مؤخر ہو گیا تو پھر وہ نکرہ ہو جائے گا. زیادہ تر، ہر بار ایسا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے؟ ایک یہ وجہ ہے مبتدا مؤخر ہو سکتا ہے. ویسے ہم نے آپ کو ترتیب کیا بتائی تھی کہ پہلے مبتدا ہوگا اور پھر خبر ہوگی. ٹھیک ہے؟ مبتدا عموماً معرفہ ہوگا، خبر عموماً نکرہ ہوگی. لیکن اس کے 3 اسباب ہم نے آپ کو بتا دی کہ کب معرفہ ہوتا ہے. کون؟ خبر. لیکن مبتدا زیادہ تر عموماً معرفہ ہی ہوتا ہے، لیکن کوئی نہ کوئی وجہ بنتی ہے، اور وہ وجوہات بھی میں آپ کو لکھوا دیتی ہوں. فصاحت و بلاغت کے لیے، یہ تو میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دی تھی. ٹھیک ہے؟ ایسا مبتدا کے ساتھ نہیں ہے. جو بھی میں نے آپ کو کلاس میں لیٹ کمر کی اور دیر سے آنے والے نمازی کی مثال دی، وہ صرف اس لیے تمہید باندھی تاکہ آپ کے ذہن میں رہ جائے کہ اس سے اس کی ال جو ہے یا معرفہ ہونا ہے اس کو حذف کر دیا جاتا ہے. ہوتا وہ مبتدا ہی ہے، دیر سے آیا ہوتا ہے تب بھی. وجہ کیا ہوتی ہے؟ فصاحت و بلاغت کے لیے، یا تاکید کے لیے، یا عموم کے لیے. عموم 3 چیزیں ہیں، یا تو فصاحت و بلاغت کے لیے، یا تاکید کے لیے، یا عموم کے لیے. جہاں تک مجھے یاد ہے میں نے پچھلی دفعہ 2 ایگزامپلس بورڈ پر لکھی تھی اور میں نے آپ سے کہا تھا اس کو ہم بعد میں سالو کریں گے. کون کون سی تھی؟ یاد ہے کسی کو؟ جب ہم مرکب جاری کو پڑھ رہے تھے. ہاں، ان اللہ لغنی، یہ تاکید میں آئے گا. اور نہیں تاکید والا نہیں ہے. دیکھیے نہیں، فی قلوبہم مرض. اور اس کے ساتھ کیا لکھی تھی؟ کیا فی قلوبہم مرض اور علی ابصارہم غشاوۃ. اب جتنا آپ جانتے ہیں اس حساب سے دیکھتے ہیں. یہ کیا ہے؟ جار. یہ کیا بنے گا؟ پورا مضاف، مضاف الیہ، مرکب اضافی مل کر کیا بنے گا؟ مجرور. ٹھیک ہے؟ اور یہ دونوں مل کر کیا بنیں گے؟ مرکب جاری. اور فی الحال ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ جملے میں اس کا کیا اسٹیٹس ہے. یہ کیا ہے؟ اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ دلوں میں بیماری ہے. جی، یہ مثال میں نے لکھی ہے بورڈ پر، اور یہاں تک ہم نے اس کو دیکھا کہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا اسٹیٹس ہے. اس کا ترجمہ ہم دیکھ رہے تھے. ترجمہ میں کیا آئے گا؟ ان کے دلوں میں بیماری ہے. میں نے آپ سے کہا تھا کہ مرکب جاری قائم مقام خبر ہوتا ہے یا متعلق خبر ہوتا ہے. اس کا ترجمہ پہلے ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد آنے والی کیا ہوتی ہے؟ خبر. اس کو ترجمہ بعد میں کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے؟
لیکن ترتیب میں نے آپ کو کہا تھا کہ پہلے مبتدا ہے، پھر خبر ہے، اور پھر قائم مقام خبر ہوتا ہے یا متعلق کے خبر ہوتا ہے. اب یہاں پر مبتدا نہیں ہے، لیکن مبتدا کے بغیر کوئی بھی جملہ نہیں ہوتا. مبتدا جملے میں موجود ہوتا ہے، حذف ہونے والی چیز کیا ہے؟ خبر. تو یہ مبتدا مؤخر ہے. تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ سے کہا تھا کہ مبتدا ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے. عموماً، ہمیشہ نہیں، عموماً، اکثر، زیادہ تر. لیکن یہ کبھی کبھار نکرہ بھی ہوتا ہے. کب؟ جب یہ مؤخر ہو جاتا ہے تو بعض اوقات یہ نکرہ بن جاتا ہے. تو یہاں پر یہ مبتدا مؤخر ہے. ٹھیک ہے. یہاں پر بھی خبر کیا ہے؟ حذف ہے. تو یہ کیا بن جائے گا؟ قائم مقام خبر. ٹھیک ہے. اب یہ دونوں مل کے کیا بن رہا ہے؟ جملہ اسمیہ. تھوڑی سی کنفیوژن ہوگی، دوبارہ اگلا سالو کریں گے تو آ جائے گی. جی، اعلیٰ ابصارہم، اعلیٰ کیا ہے؟ جار، مضاف، ابصاری، ہم مضاف الیہ، مل کر کیا بنیں گے؟ مجرور. جار اور مجرور کیا بنیں گے اس کو ہم دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. جی، غشاوۃ، ترجمہ کریں. ان کی آنکھوں پر پردہ ہے. بیسیکلی کیا ہے؟ پردہ ہے ان کی آنکھوں پر. یہاں پر اس کو عموم کا معنی دیا گیا ہے. ان کی آنکھوں پر ہر طرح کا پردہ پڑ گیا ہے. اگر یہ پہلے آتا تو کیا آتا؟ الغشاوہ آتا. لیکن اس کو عموم کا معنی دیا گیا ہے، جنرلائز کر دیا گیا. یہاں پر بھی ان کے دلوں میں ہر طرح کی نفاق کی بیماری ہے. نفاق کی جتنی بھی بیماریاں ہوتی ہیں، جتنے بھی درجے ہیں، وہ سارے کے سارے ان کے دلوں میں. یہ کن کی بات ہے؟ منافقوں کی بات ہے. فی الدرک الاسفل من النار. اس لیے اللہ تعالیٰ نے، آپ دیکھیں قرآن پاک کی آپ کو گہرائی کا پتہ چلتا ہے گرامر سے. ایکچولی سینٹینس کیا تھا؟ مرض، المرض فی قلوبہم، بیماری ہے ان کے دلوں میں. لیکن ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ ان کے دلوں میں بیماری ہے. کوئی مریض آتا ہے یا پھر آپ کسی کو دیکھتے ہیں، اس کی طبیعت پوچھتے ہیں تو وہ کہتا ہے میں بیمار ہوں. پھر آپ اس سے پوچھیں آپ کو کیا بیماری ہے. لیکن کوئی آپ کے پاس، آپ کسی کے پاس ملاقات کے لیے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے سر میں درد ہے، تو وہ پہلے اس جگہ کی آپ کو آئیڈینٹیفیکیشن ہو جاتی ہے. تو یہاں پہلے جگہ کی آئیڈینٹیفیکیشن کی جا رہی ہے کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے، ان کی آنکھوں پر پردہ ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو کلام کی گہرائی؟ ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے نا، یہ مرکب جاری نہ تو مبتدا بنتا ہے نہ خبر بنتا ہے، بلکہ اور ڈیٹیل دیتا ہے، خبر کی اور وضاحت کرتا ہے. ٹھیک ہے. جی، اب آئیے کتاب کی طرف. 47 پر دیکھیے. للصابرین جنت، تھا کیا؟ الجنت للصابرین، صبر کرنے والوں کے لیے جنت ہے. تو یہاں پر ایکچولی کس پر فوکس کروایا گیا؟ صبر کرنے والوں. صبر کی صفت آپ اپنے اندر لائیں گے تو آپ کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے. اس لیے مبتدا کو مؤخر کیا گیا. پھر آگے علی الشیطان لعنت، شیطان پر لعنت ہے. جملہ کیا تھا؟ اللعنت علی الشیطان فی الصلح خیر، الخیر فی الصلح تھا، صلح میں خیر ہے. صلح کر لو، اسی میں تمہیں خیر ملے گی. ساری کی ساری خیر کیا ہے؟ صلح میں ہے. فی الفساد شر، ٹھیک ہے. فی البیت ولدانی، فی الغرفۃ ولد، للمسجد بابانی. پھر ہم آتے ہیں لہم عذاب. قرآن پاک میں آتا ہے نا لہم عذاب علیم ولہم عذاب عظیم. اس میں بھی کیا آتا ہے؟ چلیں اس کو دیکھ لیتے ہیں. یہ ساری مثالیں ہماری کس صورت کی ہیں؟
سورۃ البقرہ کی ہیں. جی لہم عذاب لکھا ہوا ہے آپ کے پاس. اب اس کے ساتھ عذاب علیم ہو یا عذاب عظیم ہو, ہم علیم لیں گے. کن کے لیے علیم؟ دردناک عذاب. ٹھیک ہے, یہ کیا ہے؟ جار مجرور مرکب جاری. ٹھیک ہے, عذاب علیم کیا بنے گا؟ کیا بنے گا؟ یہ موصوف صفت مل کر کیا بنے گی؟ توصیفی. نکرہ ہے, مرکب جاری کے بعد میں آ رہی ہے, کیا ہو جائے گی؟ مبتدا مؤخر. اور یہ پھر کیا بن جائے گا؟ قائم مقام خبر. دونوں مل کر جملہ اسمی. یہ ترکیب سمجھ آ رہی؟ جب آپ کو یہ ترکیب سمجھ آئے گی نا تو آپ قرآن کے معنی کو گہرائی کے ساتھ سمجھ سکیں گے. جی فی حیات الرسول اسوۃ, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی نمونہ ہے. فی قلوب المنافقین مرض. جی کیا ہے پورا؟ فی قلوب المنافقین مرض. صحیح لکھا ہوا ہے؟ ایسے ہی ہے. جی فی کیا ہے؟ جار دیکھیے تنوین نہیں ہے, ال نہیں ہے, کیا ہو جائے گا؟ مضاف. حالت جر میں ہے. ٹھیک ہے, کیا بنے گا؟ مضاف الیہ. دونوں مل کے کیا بنیں گے؟ مجرور. مرکب اضافی ہے یہ, اور پھر یہ اس کے ساتھ مل کے جار اور مجرور مل کر مرکب جاری. یہ کیا ہے؟ مبتدا. سمجھ آ رہا ہے اب؟ یہ دونوں مل کے کیا بنیں گے؟ جملہ اسم. ٹھیک ہے, کلیئر ہے یہاں تک؟ جی آپ کو میں نے مرکب اضافی سے مرکب تام بنانا سکھا دیے تھے. کچھ ایگزامپلس اور دیکھ لیتے ہیں. ساری ایگزامپلس آپ نے دیکھ لی تھی؟ ٹھیک ہے چلیں. دوبارہ سے ہم آتے ہیں مرکب اضافی سے جملے کی طرف. ٹھیک ہے, یہ اتنا کلیئر ہے سب کو؟ مرکب جاری سے جب ہم جملہ بناتے ہیں تو مرکب جاری کا اسٹیٹس کیا ہوتا ہے جملے میں؟ کلیئر ہے سب کو؟ کیا وہ مبتدا ہوتا ہے؟ کیا خبر ہوتا ہے؟ نہیں, بلکہ کیا بن کر آتا ہے؟ متعلق خبر یا قائم مقام خبر. کب کیا ہوتا ہے یہ بھی الحمدللہ ہم کو کلیئر ہے. ٹھیک ہے جی, اب ہم آتے ہیں مرکب اضافی سے جملے کی طرف. اس کے لیے کیا بتایا گیا تھا آپ کی کتاب میں؟ جملہ بنانا ہو تو اس کے لیے بھی دو طریقے ہیں. کیا؟ اچھا, مرکب اضافی مبتدا بن سکتا ہے؟ بن سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ معرفہ ہوتا ہے. لیکن یہ معرفہ ہوتا ہے تو کیا خبر بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا. بن سکتا ہے. یہ میں نے پوائنٹس کس میں لکھوائے تھے؟ جب خبر معرفہ بن سکتی ہے تو اس کے کیا کیا اسباب ہیں؟ اس میں ایک سبب کیا تھا؟ مرکب اضافی. تو آپ کس نتیجے پر پہنچے کہ مرکب اضافی مبتدا بھی بن سکتا ہے اور خبر بھی بن سکتا ہے. یہاں پر کیا ہے دیکھیں, اب جاری کے تسلسل سے نکل آئے, یا تو مبتدا ہوگا
یا خبر ہوگی. ٹھیک ہے صحیح. اور اس کیس سے بھی نکل آئے ہیں کہ مبتدا مؤخر ہوا ہے. اب نارمل اصول پر آ جائیں. ٹھیک ہے اب بتائیے یہ ہے کیا؟ مضاف، مضاف الیہ، مجرور کہاں سے آ گیا؟ مرکب اضافی. یہ پیچھے والا سارا جتنا بھی تھا نا اس کو چھوڑیں. یہ کیا بنا؟ مرکب اضافی. اور یہ کیا ہے ترتیباً؟ مبتدا ہے. معرفہ ہے، معرفہ ہے. یہ نکرہ ہے، کیا بنے گا؟ خبر. دونوں مل کر اگر میں اس کو تاکیدی بنانا چاہوں کیا کروں گی؟ انا کا اضافہ کروں گی. انا کے نوٹس میں دیکھیے انا کیا کرتا ہے؟ جی کیا کرتا ہے؟ کیا کر دے گا اس کو؟ یہ مبتدا بتایا نا آپ نے. ٹھیک ہے کیا کرے گا اس کو؟ نصر اللہ کر دے گا. یہ ایز اٹ از ہی رہے گا. یہ کیا ہو جائے گا؟ متی نصر اللہ، انا نصر اللہ قریب. بے شک، بے شک اللہ کی مدد قریب ہی ہے. یہ کیا ہے؟ مبتدا ہے. معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ کیوں؟ ال تو نہیں لگا ہوا، اسم عالم ہے. ٹھیک ہے معرفہ ہے. یہ کیا ہے؟ مضاف، مضاف الیہ، مرکب اضافی. اور کیا بنے گا؟ خبر. مبتدا اور خبر مل کر اگر مجھے اس کو تاکیدی بنانا ہو انا لگا دیں گے. پھر کیا ہو جائے گا؟ پھر اور ان محمدن رسول اللہ. اس کو کچھ نہیں کرے گا. ایک آیت آتی ہے قرآن میں وما محمد، نہیں ہے محمد الا رسول. ٹھیک ہے. اور یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول. وہاں بھی وہی بات ہے لیکن اس کا انداز الگ ہے، اس کے نزول کی وجہ الگ ہے. اس کو نفی کر کے مثبت بنایا گیا ہے. اس کو بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. اس میں 2 حروف جمع کیے گئے ہیں. کون سے؟ وما محمد الا رسول. آپ قرآن کی حقانیت گہرائی کو اگر دیکھیں تو وہاں بھی یہ آ سکتا تھا وما محمد الا رسول. نہ آتا کیا آتا؟ محمد الرسول اللہ یا انا محمد الرسول اللہ آ سکتا تھا نا، کیونکہ جملہ تو وہی بنتا ہے، ٹرانسلیشن تو وہی ہے. لیکن بات میں کس طرح زور، تاکید، کس طرح سامع کو قائل کرنا ہے یہ ہمارا رب جانتا ہے. اس لیے ایک ایک حرف کا، ترکیب کا انتخاب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کیا ہے وہ لفظوں کی ایک خوبصورت کڑی قرآن پاک کی عربی ادب کا اعلیٰ معیار ہے. جی اس کے علاوہ ایک مثال اور دیکھتے ہیں. اللہ ولی المتقین، اللہ ولی المتقین. اللہ کیا بنے گا؟ مبتدا معرفہ ہے. ولی المتقین یہ پورا کمپاؤنڈ کیا ہے؟ مرکب اضافی. اور یہ کیا بنے گا؟ خبر. اگر مجھے اس کو تاکیدی بنانا ہے تو اور پھر کیا بن جائے گا؟ ان اللہ. ٹھیک ہے جی. اولئک اصحاب الجنت، اولئک جی اولئک کیا ہے؟ اسم اشارہ. چارٹ میں کیا اسٹیٹس ہے اس کا؟ قریب ہے یا بعید؟ بعید. واحد ہے، تسنیہ، جمع ہے، مذکر یا مؤنث؟ دونوں کے لیے. ٹھیک ہے چارٹ میں اسٹیٹس دیکھ رہے ہیں نا کہ کیا ہے. ٹھیک ہے اس کو پہچان لیا آپ نے؟ صحیح جی. یہ پورا کیا بنے گا؟
بتائیے اب. مضاف مضاف الیہ کیسے پہچانا؟ اصحاب ال ہے. ٹھیک ہے جی. اعراب ہلکا ہے اور یہ حالت جمع. کیا بنے گا یہ؟ مبتدا. گڈ. خبر. اب اگر مجھے اس کو انا لگا کے تاکید کرنی ہے اب کیا کریں گے؟ جی کیا کریں گے؟ یہ کیا ہے؟ مبنی ہے. جب یہ نہیں تھا تو یہ کس حالت میں تھا؟ حالت رفع میں تھا. اب یہ کس حالت میں ہے؟ حالت نصب میں ہے. کیوں؟ انا کے بعد مبتدا کیا ہو جاتا ہے؟ یہاں کوئی تبدیلی نہیں آئی دیکھنے میں، لیکن ایک تو معنی میں تبدیلی آئی، دوسرا اس کا اسٹیٹس چینج ہو گیا. یہ انا اس کو کچھ نہیں کرے گا کہ چلو اس کی شکل نہیں بدل رہی تو میں آ کے اس کو خراب کروں. انا صرف اور صرف مبتدا سے بدلا لیتا ہے نا. میں نے آپ کو بتایا تھا کچھ حروف بدلا لیتے ہیں، تو انا نے کس سے بدلا لینے کی ٹھانی ہوئی ہے؟ مبتدا سے. اور ماں نے کس سے بدلا لینے کی؟ خبر سے. خبر کو کیا کر دیتی ہے؟ نصب کر دیتی ہے. ایکچولی ایسے جملے جو ہوتے ہیں نا وہ یاد رکھوا دیتے ہیں اسٹوڈنٹ کو کہ کیا ایکچولی بات ہے. ٹھیک ہے کلیئر ہے اتنا؟ 2 منٹ ہے. اچھا یہاں تک اگر کوئی سوال ہے تو بتا دیں. اچھا اس کا ہم نتیجہ نکالتے ہیں. جو پچھلی کلاس میں بھی ہم نے مرکبات سے جملے بنائے تھے اور آج بھی جو جملے بنائے ہیں، آپ کے پاس 4 قسم کی مرکبات ناقص ہیں. ٹھیک ہے کون کون سے؟ مرکب توصیفی، مرکب اشاری، مرکب جاری اور مرکب اضافی. کون کون سے مبتدا بن سکتے ہیں؟ سوچیے آرام سے پھر مجھے بتائیں. مبتدا معرفہ ہوتا ہے تو کون کون سا کمپاؤنڈ معرفہ ہوتا ہے اور وہ مبتدا بن سکتا ہے؟ سوچیے آپ بتائیے. مرکب توصیفی، مرکب اشاری، مرکب اضافی. یہ نتیجہ نکلا آپ کے پاس کہ یہ تینوں مرکبات کون کون سے؟ توصیفی، اشاری اور اضافی مبتدا بن سکتے ہیں کیونکہ یہ معرفہ ہوتے ہیں. اب ہم آتے ہیں خبر کی جانب. کون کون سے مرکبات خبر بن سکتے ہیں؟ مرکب توصیفی، مرکب اضافی. ٹھیک ہے اور جار مجرور کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خبر کی جگہ آتا ہے. خبر کی جگہ پر آ سکتا ہے، خبر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے تو نتیجہ آ گیا آپ کے سامنے. ٹھیک ہے اگر مفرد جملہ بنتا ہے تو کیا ہوگا؟ پہلا پارٹ کیا ہوگا؟ معرفہ ہوگا، دوسرا نکرہ ہوگا. تو یہ پورا کمپاؤنڈ مل کے جملہ. یہاں تک پورا کلیئر ہے؟ اب ہم مرکبات اور مرکبات. ابھی ہم کیا پڑھ رہے تھے؟ مفرد مرکب مفرد یا مفرد مرکب. اب ہم دیکھیں گے مرکب اس سے پھر جملہ بنے. ٹھیک ہے وہ حصر کا معنی ہوتا ہے. دیکھیں اچھا سوال ہے ان کا سوال یہ ہے کہ ہم نے یہاں پر تاکید کا معنی پیدا کرنے کے لیے ضمیر منفصل کیوں نہیں لگائی؟ ہم یہ بھی لگا سکتے تھے اولئک ہم اصحاب الجنہ، لیکن پھر اس کے بعد اسپیلنگ کیا ہوتی؟ اولئک ہم الاصحاب الجنہ. کیونکہ جب آپ ہم لگائیں گے درمیان میں تو وہ خبر کو کیا کرے گا؟ معرفہ بنا دے گا. 2 کام کرے گا نا، خود آئے گا بیچ میں، دونوں میں جدائی ڈالے گا اور خبر کو معرفہ بنا. وہ حصر کے لیے ہے اور یہ تاکید ہے. دونوں میں معمولی سا فرق ہے لیکن بہرحال فرق ہے. جب ہم تاکید کی بات کریں گے تو انا آئے گا کیونکہ ابھی تک ہم نے آپ کو انا پڑھایا. اور بھی مزید تاکیدیں ہیں. اور اگر ہم حصر کی بات کریں گے تو 2 کام ہوں گے، ضمیر فاصل یا ضمیر منفصل اور خبر معرفہ. ٹھیک ہے کلیئر ہے جی؟ نہیں حصر تاکید کے لیے نہیں ہوتا. تاکید کسی کو بات سمجھانے کے لیے، حصر اسپیسیفک کرنے کے لیے کہ یہ چیز ان کے ساتھ ہی ہوگی. ٹھیک ہے جیسے اولئک ہم الصادقون، اس وقت جو سچویشن تھی جس پہ قرآن پاک نازل ہوا اور وہ جو سچویشن وہاں بتائی گئی تو اس میں کون سچے تھے؟ یہ اللہ نے بتایا کہ یہ لوگ ہی سچے ہیں اور اب بھی ان صفات کے حاملین ہی سچے ہیں.
جب ہم آج کے لیے پڑھتے ہیں قرآن. ٹھیک ہے, صحیح. چلیں جی.